قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ ایک بار پھر صلوات پڑھیے محمد تلاوت ہم نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 54 تک کر لی تھی۔ آیت نمبر 55 سے ہم تلاوت کا آغاز کریں گے، اور ترجمہ ہم نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 50 تک کیا تھا۔ پہلے تلاوت سے آغاز کرنے کے بعد ترجمہ آیت نمبر 51 سے کریں گے۔ قرآن مجید کا 22واں جز سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 50 تک ہم نے ترجمہ بیان کر دیا تھا۔ آیت نمبر 50 میں کچھ خاص احکامات جو رسول اللہ کے لیے اللہ نے مخصوص کیے وہ بیان ہوئے تھے، اور ازواج کے بارے میں اور کون کون سی عورتیں رسول اللہ پر حلال ہیں وہ بیان ہوئی تھی۔ اسی کا یہی موضوع آگے جاری ہے۔ آیت نمبر 51 میں رحمان و رحیم اللہ کے نام سے آپ ان بیویوں میں سے جسے چاہیں علیحدہ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں، اور جسے آپ نے علیحدہ کر دیا ہو اسے آپ پھر اپنے پاس بلانا چاہتے ہوں تو اس میں آپ پر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ اس میں زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں، یعنی آپ کی ازواج کی، ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، یعنی وہ حالت سکون میں رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور جو کچھ بھی آپ انہیں دیں وہ سب اسی پر راضی ہو، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا بردبار ہے۔ رسول اللہ کی جو ازواج کا مسئلہ ہے، کتب برادران اہل سنت میں بھی، خود صحیح بخاری میں بھی، بعض اوقات رسول اللہ کی جو ازواج ہیں وہ ان کو اذیت کرتی تھی، تنگ کرتی تھی، اور تفصیلی واقعات ہیں جن کو بیان کرنے کا ابھی وقت نہیں ہے۔ سورہ تحریم جو 28ویں پاری کی آخری سورہ ہے، اس میں تذکرہ ہے رسول اللہ کی 2 بیویوں نے رسول اللہ کو تنگ کیا، اذیت کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے، اور اگر تم نے توبہ نہ کی تو اللہ اس کو اور تم سے بہتر عورتیں دے دے گا اور یہ تمہیں طلاق دے دے گا۔ اگر تم اس کو تنگ کرو گی تو اللہ اس کا ولی ہے، اس کا دوست ہے، اس کا سرپرست ہے، جبرائیل ہے، اور صالح مومنین اس کے ساتھی ہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر قرآن کا جو لب و لہجہ ہے، اللہ اپنے آئین کے بارے میں کسی کو استثناء نہیں کرتا۔ اسی سورہ کے آخر میں فرمایا کہ اللہ کافروں کے لیے مثال دیتا ہے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی، کہ یہ دونوں اللہ کے صالح بندوں کے تحت تھیں، لیکن ان صالح بندوں یعنی نوح اور لوط علیہ السلام، ان دونوں کی بیویاں ہونا ان کو کچھ بھی کام نہیں آیا۔ وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور ان سے کہا گیا کہ جہنم میں، آگ میں جو داخل ہو رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ جہنم میں چلی جاؤ۔ حضرت نوح کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی دونوں جہنمی ہیں قرآن کے فیصلے کے مطابق۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون واضح طور پر گویا کہ اعلان کرنا چاہتا ہے کہ اگر نبی کا کوئی رشتہ دار بھی ہے قریبی، لیکن نبی کو تکلیف دے رہا ہے، بجائے یہ کہ نبی کے سکون کا باعث ہو اور نبی کا مددگار ہو، نبی کے ساتھ تعاون کرے، اگر تنگ کرتا ہے تو پھر اللہ کے قانون میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ بلکہ اسی سورہ احزاب میں کیا گزرا چند آیات پہلے، اگر تم نے خرابی کی تو تمہیں ڈبل عذاب ملے گا، تمہیں دوگنا عذاب دیا جائے گا، چونکہ تمہاری نبی کے ساتھ ایک قریبی نسبت ہے، اور تمہاری اگر کوئی خطا ہوتی ہے تو اس کے اثرات وہ پورے معاشرے پر، پورے دین اسلام کی تحریک پر پڑیں گے۔ تو اب کیا تھا کہ رسول اللہ کی جو ازواج تھی ان کی دن مقرر کیے ہوئے تھے کہ مثلا ہر دن فلان بیوی کے مثلا حجرے میں رسول اللہ رہیں گے۔ تو بعض اوقات رسول اللہ کے جو بے تحاشا کام تھے اور مصروفیات تھی، یا بعض اوقات ازواج کی طرف سے جب کوئی تلخی ہو جاتی تھی تو اس آیت میں اللہ نے اجازت دے دی کہ آپ پر کوئی
وہ نہیں ہے. آپ جس کو چاہیں دور کر دیں, جس کو چاہیں اپنے قریب رکھیں, جس کو چاہیں تاخیر میں ڈال دیں, جس کو چاہیں جلدی کر لیں, آپ پر کوئی حرج نہیں ہے. یہ معنی ہے اس کا. توجہ فرمائیں. آپ ان بیویوں میں سے جسے چاہیں علیحدہ رکھیں. اب یہ قرآن میں حکم آ گیا. اب یہ قرآن میں حکم لانے کی کیا مصلحت ہے؟ اب آپ کی کوئی بیوی آپ کے کسی کام پر اعتراض نہیں کرے. آپ نے یہ کیوں کر دیا؟ آپ نے آج ادھر میری طرف آنا تھا, آپ ادھر کیوں چلے گئے؟ فرمایا کہ آپ کا جو جی چاہے آپ کریں, ان کی باتیں آپ نہیں سنیں. آپ ان بیویوں میں سے جسے چاہیں علیحدہ رکھیں, جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں, اور جسے آپ نے علیحدہ کر دیا ہو آپ اسے پھر بلانا چاہیں, اس میں آپ پر یعنی ان تمام چیزوں میں آپ پر کوئی مضائقہ, کوئی تنگی, کوئی حرج نہیں ہے. یہ اس لیے کہ اس میں زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں, یعنی اب ان کو بھی سکون رہے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے. آپ اور ایک روایت بھی ہے کتب برادران اہل سنت میں کہ الظاہر شاید یہی آیت تھی. تو جب یہ آیت اتری, یہ آیت تھی غالباً یہی آیت تھی یا کوئی اسی جیسی آیت, تو حضرت عائشہ نے رسول اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کی ہی سائیڈ لیتے, یعنی ہماری سائیڈ نہیں لیتے. اللہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کس کی سائیڈ لیتا ہے؟ آپ کی سائیڈ لیتے. یہ مطلب ہے اس کا, تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں, سکون میں رہیں, انہیں پتہ ہو کہ اللہ نے اجازت دی ہے, ہمارا نبی کوئی غلط کام نہیں کر رہا جو ان کو پسند نہ بھی آئے. تو یہ اس لیے کہ اس میں زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں, اور جو کچھ آپ انہیں دیں وہ اسی پر راضی رہیں, اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے, اور اللہ بڑا جاننے والا بردبار ہے. اور یہاں پہ اشارہ یہ ہے کہ اگر ازواج رسول اپنے دلوں میں بھی کوئی مثلا ایسی کوئی بات رکھتی تھی, تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے دلوں میں بھی جو ہے اللہ کو پتہ ہے, لہٰذا خدا نے اپنے نبی کو سارا اختیار دے دیا ہے. جب اللہ دے رہا ہے اختیار تو پھر آپ کسی بات پر اعتراض نہیں کریں گے. اسی میں آپ کا آرام ہے, اسی میں آپ کا سکون ہے. اس کے بعد آپ کے لیے اب یہ آیت نمبر 52 میں حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ, حکم فرما رہے ہیں کہ اے رسول اس کے بعد اب آپ پر کوئی عورت, جو آپ کی بیویاں ہیں, اس کے بعد کوئی عورت آپ پہ حلال نہیں ہے. اور میں نے عرض کیا تھا جو خائن اور رسول اللہ کی اس بہترین زندگی کو اور بہترین صفات کو چھپا کر اور رسول اللہ کے بارے میں بعض اوقات جسارت کرتے ہیں یہ بیویوں والے اور ازواج والے مسئلے میں, ان کے لیے یہ آیت ایک بڑا خوبصورت اور زبردست جواب ہے. اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک شخص جو زیادہ عورتوں کے معاملے میں مائل ہوتا ہو عورتوں کی طرف, تو ایک زمانہ ہے جب رسول اللہ کے ساتھی کمزور ہیں, حکومت بھی نہیں ہے, اختیارات بھی نہیں ہیں, اور ایک یہ زمانہ جب یہ آیت اتری کہ رسول اللہ کی پوری فوج ہے جو ان کے حکم پہ جو کہیں کر دیتی, سب کچھ رسول اللہ کے اختیار میں. اب جو مائل ہو, جس کی خواہش بہت زیادہ ہو کسی کام کی, وہ کیوں اپنے لیے حرام کرے گا؟ لیکن اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اے رسول ان جو آپ کی ازواج ہیں, کیونکہ جو دین اسلام کی تقویت کے لیے جو شادیاں مصلحت تھی مختلف قبائل میں کرنا یا جو رسمیں توڑنی تھی وہ توڑنا, اب اللہ نے اس دین کو ترقی دے دی ہے, اب وہ مصلحت حاصل ہو گئی ہے. اب ازدواج کرنا, شادی کرنا آپ پہ حلال نہیں ہے. نہ نئی شادی کر سکتے ہیں, نہ یہ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو طلاق دے دیں اور کسی اور نئی بیوی کو لے آئیں. یعنی یہ بھی نہیں کہ آپ فگر پورا رکھیں, فگر بڑھے نہ, ایک کو نکال دیں دوسری کو لے آئیں, نہیں, کوئی بھی نئی شادی اور تبدیلی اب نہیں کر سکتے. آیت نمبر 52. اس کے بعد آپ کے لیے عورتیں حلال نہیں ہیں, دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں, اور نہ اس بات کی اجازت ہے آپ کو کہ ان بیویوں کو بدل لیں, خواہ ان دوسری عورتوں کا حسن آپ کو کتنا ہی پسند ہو, سوائے ان عورتوں کے جو آپ کے ملک یمین میں ہیں, یعنی کنیزیں, ان کے علاوہ. اور اللہ ہر چیز پر نگہبان, خداوند عالم کی علم سے کوئی چیز, اس کی دید سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اب آپ مزید ازدواج اور شادیاں نہیں کر سکتے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد.
یہاں پر چونکہ ایک بنیادی بات ہے، میں اس کی طرف اشارہ کیے بغیر آگے نہیں جانا چاہوں گا. یہ جو لفظ ہیں قرآن کے وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنْ، اگرچہ ان کا حسن آپ کو پسند ہی کیوں نہ آئے، آپ کو اپنی طرف کھینچے ہی کیوں نہ. اعجب، جسے قرآن میں اور جگہوں پر بھی یہ لفظ آئے لا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اے رسول ان کے مال اور ان کی اولادیں آپ کو بھلی نہ لگیں کہ کتنا ان پہ اللہ نے انعام کیا ہوا. اعجاب کا لفظ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ جب کوئی چیز اتنی اچھی لگے کہ انسان اس کی طرف کھنچے، مائل ہو. تو یہاں پر فرمایا کہ اگرچہ مثلا کس عورتوں کا حسن آپ کو اچھا ہی کیوں نہ لگے، تب بھی اب آپ ازدواج نہیں کر سکتے. اس میں جو نکتہ ہے وہ یہ کہ رسول اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشر بنایا ہے. جیسے کافر اعتراض کرتے تھے یہ کیسا رسول ہے، کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے. اللہ نے فرمایا جو پہلے نبی بھیجے تھے وہ بھی بشر تھے، وہ بھی بازاروں میں چلتے تھے، وہ بھی کھانا کھاتے تھے. اور جو عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ ہے، مریم اللہ ہے، تو اللہ نے ان کے جواب میں کیا فرمایا؟ کیسے اللہ ہو سکتے، یہ تو کھانا کھاتے تھے. تو بشر تھے. اور فرمایا ہم نے آپ سے پہلے بھی مرد ہی بھیجے تھے، بشر ہی بھیجے تھے. رسول اللہ اسوہ تب بن سکتے ہیں جب اللہ قرآن میں اسی سورہ میں فرما رہا ہے کہ میرا رسول تمہارے لیے اسوہ ہے. اب اسی آیت کی اگر مثال لے لیں کہ ایک مثلا ایک نوجوان یا جوان مرد، اس کے اندر جو خدا نے خلق کیا ہے، عورت اور مرد کے اندر ایک آپس میں کشش رکھی ہے اور اس کے لیے ایک حلال راستہ رکھا ہے، اس کی تسکین کا، حرام سے منع کیا ہے. اور چونکہ یہ بہت ایک طاقتور چیز ہے، اس لیے اللہ نے دین نے حفاظتی اقدامات بتائے ہیں کہ یہ اقدامات کرو تاکہ اگر تم نے وہ اقدامات نہ کیے تو یہ طاقت اپنا کام کر جائے گی. اگر حلال نہیں بھی ہوگا تو حرام کام، حرام میں مبتلا ہوں گے. آج ہمارا معاشرہ دیکھیں حرام میں مبتلا ہے. ہم سب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ معاشرے میں کیا اثر ہوا پڑا، نوجوانوں کی، لڑکوں کی، لڑکیوں کی مثلا اس معاملے میں کیا حالت ہے. حلال و حرام میں تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے. مال کا معاملہ ہو یا یہ معاملہ ہو. اب اگر ایک مرد ایک عورت کو دیکھتا ہے، اس کو کشش محسوس ہوتی ہے، خدا سے ڈر کے وہ حرام میں اپنے آپ کو ملوث نہیں کرتا، اپنی آنکھ نیچی کر لیتا ہے، بات کرنے کا جی چاہتا ہے بات نہیں کرتا، اپنے آپ کو روک لیتا ہے، خدا کے پاس اجر ہے، اس آزمائش میں کامیاب ہوا. اب توجہ کریں، وہ شخص کہ جو دیکھے اور اس کو اثر ہی کچھ نہ ہو، اس پر اثر ہی کچھ نہ ہو، اس کے اندر کوئی فیلنگ پیدا ہی نہ ہو، اس کی کوئی آزمائش بھی نہیں. اب رسول اللہ کب اسوہ ہیں؟ کہ جب یہ صفت ان کے اندر بھی موجود ہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ مثلا یہ فیلنگ اپنے اندر نہیں رکھتے. بعض لوگ جو غلو جسے کہا جاتا ہے، جسے قرآن نے بھی منع کیا، اہل بیت نے منع کیا، اس غلو کا شکار کیا چاہتے ہیں؟ جو ان کی نظروں میں اپنی شناخت میں جو چیز ان کو مثلا ایسی لگتی ہے، اپنی بے معرفتی کی وجہ سے ہوتی ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ ان میں نہیں ہے. آہستہ آہستہ کیا کیا کہ یہ مثلا بشر ہی نہیں ہے. قرآن مجید کی واضح اور صریح آیات کے خلاف ہیں، اور یہ جہالت کی انتہا ہے جو کہتا ہے رسول اللہ بشر نہیں ہے. کئی جگہوں پر اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے رسول ان سے کہیے میں تو بس تمہاری طرح کا بشر ہوں. ہاں، فرق کیا ہے؟ یوحا الی، وہ جو نورانی جنبہ ہے رسول اللہ کا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ نہیں کہ بشر نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک خاص رسول اللہ کی نسبت ہے اور ایک خاص رابطہ ہے ان کی شخصیت میں جو کسی دوسرے کا نہیں ہے. ورنہ رسول اللہ اپنے بدن کے مطابق جو ان کی خلقت ہے اس میں بشر ہے. وہ چیزیں جو وہ فیلنگز، وہ دکھ کی فیلنگ، محبت کی فیلنگ، غصے کی فیلنگ، یہ سب رسول اللہ میں بھی ہے، اور انہی پر کنٹرول کرنا تو کمال ہے. غصے کو، اب رسول اللہ کو غصہ آتا ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں میں نے
غصے کے جو گھونٹ پیے ان سے زیادہ مزیدار گھونٹ زندگی میں نہیں پیے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جب غصہ آتا ہے مولا کو، جنگ خندق میں آپ سنتے غصہ آیا تھا، لیکن جیسے غصہ اپنا بھی شامل ہوا ساتھ اٹھ گئے۔ یہ سارا کیا؟ یہ ساری صفات بشری صفات موجود ہیں، تبھی وہ بشر کے لیے اسوہ ہیں، ورنہ وہ بشر کے لیے، اس لیے اللہ نے فرمایا جو کہتے تھے فرشتہ آنا چاہیے کہ اگر زمین پر فرشتے رہتے ہوتے تو میں فرشتہ بھیجتا، کیونکہ زمین پر انسان رہتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے نمونہ اور اسوہ کسے بنایا؟ ایک بشر کو، انسان کو بنایا۔ یہ قرآن کی بالکل واضح آیتیں بینات میں سے، اس کے باوجود قرآن مجید کو پتہ نہیں کہاں کر دیا مسلمانوں نے، اور کرتے 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 ایسے نظریات بنا لیے جو صراحتاً قرآن کے خلاف ہیں۔ اس میں شیعہ سنیوں کو فرق نہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو صلوات پڑھیے محمد والے۔ خواہ ان عورتوں کا حسن آپ کو کتنا ہی پسند ہو، سوائے ان کنیزوں کے، عورتوں کے جو آپ کی ملکیت میں ہیں، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہونا مگر یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، اور نہ ہی پکنے کا انتظار کرو، لیکن جب دعوت دے دی جائے تو داخل ہو جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو پھر منتشر ہو جاؤ، یعنی اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اور باتوں میں لگے بیٹھے نہ رہو۔ یہ بات نبی کو تکلیف پہنچاتی ہے مگر وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، لیکن اللہ حق بات کرنے سے اللہ لحاظ نہیں کرتا۔ یہاں پہ جو لفظ ہے فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، نبی کو حیا آتی ہے تمہیں کہتے ہوئے آپ اب پلیز اٹھ کے چلے جائیں۔ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اللہ کو حیا نہیں آتی حق کہنے سے۔ اب کیا مطلب ہے؟ یعنی جو اللہ کر رہے رسول اللہ نہیں، یہاں فرق ہے خالق اور مخلوق کا۔ رسول اللہ کے اخلاق کا تقاضا ہے، لیکن اللہ جو مرضی کرے، ٹھیک ہے نا؟ میں اگر خدا نخواستہ کسی سے کہوں تو گدھا ہے، برا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے تم میری کتاب نہیں پڑھتے، گدھے ہو، ٹھیک کرتا ہے۔ لا يسأل عما يفعل، قرآن فرماتا ہے جو اللہ کرتا ہے کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور اللہ کے علاوہ سب سے سوال ہوگا، سب ذمہ دار۔ انبیاء سے پوچھے گا قیامت کے دن ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب ملا؟ ایک ایک نبی جو قرآن کہتا ہے نا ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے، ہر اس امت کا نبی گواہ ہوگا۔ پھر رسول اللہ کی امت سے کہا ہوا ہے ہم نے تمہیں امت وسط بنایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہیں ہم نے امت وسط، تمہیں ہم نے آئیڈیل امت بنایا ہے، تمہیں وہ آئین دیا ہے کہ جس پر چلنے کی وجہ سے تم آئیڈیل ہو ساری دنیا کے لیے۔ ہم کیا بن گئے ہمیں بہتر پتہ ہے، امت وسط، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، تم بتاؤ کہ ہم دین کا پیغام دیتے تھے، دین کو ہم نے اللہ کی زمین پر لاگو کرنے کی کوشش کی، ہم نے تمہیں خدا کے دین کی دعوت دی، اے اللہ انہوں نے نہیں مانی، یہ پتہ نہیں کون سی امت ہوگی، کیونکہ ہمیں تو اور کام بہت زیادہ کرنے۔ آیت ہے دوسرا پارہ تو شروع ہوتا ہے یہیں سے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم امت وسط ہو۔ وسط کہتے ہیں مڈل کو، مڈل کا مطلب جو اعتدال والی ہے، نہ افراط میں ہے نہ تفریط میں ہے، نہ ادھر سے گرتے ہیں نہ ادھر سے گرتے ہیں، سیدھے راستے پہ چلنے والے، جن کو دیکھ کے دوسرے اپنے آپ کو سیدھا کریں، اپنے ٹیڑھے پن کو دور کریں۔ اب ہم خود اتنے ٹیڑھے ہو گئے، وہی کام کیا، اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کے آئین کو چھوڑ دیا کہ پتہ نہیں کون آئے گا اس پہ عمل کرے گا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر شہداء گواہ رہو، گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہمارا رسول تم پر گواہ بنو، اور کہہ کے اللہ کا نبی گواہی دے گا میں نے دین ان کو پہنچایا تھا، اور ہماری کیا گواہی ہونی ہے؟ تم نے آگے پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا؟ اللہ نبی سے پوچھے گا آپ نے دین پہنچایا؟ وہ کہیں گے پہنچایا، یہ گواہی دیں میں نے پہنچایا ہے، سب گواہ۔ آپ کو پتہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا میں نے حل بلغ تو میں نے پہنچا دیا، اللہ نبی نے سوال کیا تھا، سب نے کہا آپ نے پہنچا دیا، یہ بلغ تو وہی ہے
وما علی رسولنا الا البلاغ المبین، ہمارے رسول کے ذمے اپنی ذمہ داری کا گواہی لی لوگوں سے۔ اللہ کے نبی نے، میں نے جو دین تھا تم تک پہنچا دیا، سب نے کہا پہنچا دیا، قیامت کے دن بھی یہ گواہی ہوگی۔ اور اب ذمہ داری ہے امت کی کہ باقی آنے والی نسلوں کو یہ دین پہنچائے۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں، ہم جتنے بیٹھے ہیں، کوئی اس ذمہ داری سے استثناء نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ ہم نے جو بھی تصور دین کا بنایا وہ ہماری مرضی، لیکن یہ جو قرآن کہتا ہے تاکہ تم گواہ بنو لوگوں پہ، کس بات کی گواہی دے دی؟ تاکہ اپنے اپنے زمانے کے لوگ جب کہیں کہ یا اللہ ہمیں تو خبر نہیں پہنچی، تم کہو ہم نے پہنچائی تھی۔ لیکن یہ کون کہے گا؟ جس نے کوئی نہ کوئی قدم اس راستے پہ اٹھایا ہوگا، جس نے نہیں اٹھائے گا وہ پکڑا جائے گا۔ تجھے دنیا میں کس لیے بھیجا؟ تو نے نہیں قرآن میں پڑھا تھا تجھے باطل خلق نہیں کیا، بےہودہ خلق نہیں کیا؟ تم نے قرآن میں نہیں پڑھا تھا کہ میں نے اپنے نبی سے فرمایا تھا، اے نبی اب ان کو اپنا تعارف کرواؤ کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں بھی اور میرے پیروکار بھی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہ گواہی قیامت کے دن لی جائے گی۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو اللہ حیا نہیں کرتا سے مراد یہ خدا استثناء ہے، خدا بند عالم پر جو مخلوقات کے قوانین ہیں وہ جاری نہیں ہوتے، وہ جو مرضی کر دے۔ لیکن رسول اللہ اپنے خلق عظیم کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ نبی کو وہ تم سے حیا کرتے ہیں، تمہارا لحاظ کرتے ہیں، لیکن اللہ حق بات کرنے سے نہیں شرماتا۔ اور جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ تمہیں یہ حق نہیں کہ اللہ کے رسول کو اذیت دو اور ان کی ازواج سے ان کے بعد یعنی ان کی زندگی کے بعد کبھی بھی نکاح نہ کرنا، یقیناً یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تم کسی بات کو خواہ چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تو یقیناً ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ یہ بعض منافقین نے آپس میں یہ بات کی کہ جب نعوذ باللہ یہ جب دنیا سے چلے جائیں گے ہم بھی ان کی بیویوں سے شادیاں کر لیں۔ کسی نے یہ بات کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ نبی کی بیویاں تم پر حرام ہیں، ان کی زندگی کے بعد بھی اس کو اذیت نہ کرو۔ اور ایک اذیت یہ ہے کہ اس کا ایک شکل یہ بتائی کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے نبی کی بیویوں سے اس کی زندگی کے بعد شادی کرنی، اور پھر فرمایا کہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو کسی بھی بات کو، اللہ یقیناً ہر بات سے کا خوب علم رکھتا ہے۔ انہوں نے کئی بات کی تھی، اللہ نے قرآن مجید میں اس کو نازل کر دیا اور سب کو بتا دیا اور خبردار کر دیا۔ اب اگلا حکم بھی بیویوں کے بارے میں ہے کہ بیویوں کے بارے میں چونکہ یہ سختی کی جا رہی ہے تو فرمایا کہ رسول کی ازواج پر کوئی مضائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں ان کے لیے اپنے باپوں یعنی جو ان کے باپ ہیں وہ ان کے لیے محرم ہیں، اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنے بھتیجوں اور اپنے بھانجوں، بھائیوں کے بیٹے اور بہنوں کے بیٹے، اپنی مسلم خواتین اور کنیزوں سے پردہ نہ کریں۔ یعنی یہ ان کے لیے کچھ رشتوں کے نام لیے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اللہ سے ڈرتی رہیں، اللہ یقیناً ہر چیز پر گواہ ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے یقیناً نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ شیعہ سنی روایات میں موجود ہے بات کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر لوگوں نے سوال کیا رسول اللہ سے آپ پہ کیسے صلوات پڑھیں؟ تو پھر جو صلوات اللہ کے نبی نے سکھائی اس میں آل کا بھی ذکر موجود تھا، اور برادران اہل سنت بھی اپنی نمازوں میں بھی جو درود پڑھتے ہیں اس میں علی محمد و علی آل محمد کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ صلوات ہے محمد اور آل محمد والی۔ اور پھر جو مریض ہیں آل محمد سے پرابلم ہی رہا ان کو، کچھ کو آل محمد سے پرابلم ہے اور کچھ کو شیعوں کی وجہ سے پرابلم ہے۔ شیعہ پسند نہیں ہے، لہٰذا کیونکہ شیعہ ان سے محبت کرتے ہیں وہ بھی پسند نہیں ہے ان کو۔ یہ ایک اور خطرناک مرض ہے۔ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کی اچھی بات کریں گے تو اس سے شیعوں کو شے ملے گی۔ بعض لوگوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے
کہ چونکہ کربلا کا ذکر بیان کرنے سے، حسن و حسین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا ذکر، ان کا نام لینے سے شیعوں کو شے ملتی ہے اور شیعہ ایک باطل فرقہ ہے، لہٰذا یہ ذکر کرنا حرام ہے، یہ ذکر کرنا حرام ہے، لہٰذا کم ذکر کرتے ہیں۔ لیکن جن کے دلوں میں اللہ نے شمع روشن کی ہو، وہ پھر ان کے جڑوں میں بیٹھ کر بھی، ان کے وسط میں بیٹھ کر بھی اللہ نے جب ذکر یہ سنانا ہو تو وہ سنانے کے وسائل فراہم کر دیتا ہے، جس سے کام لینا ہو خدا کام لے لیتا ہے۔ تو اللہ نے یہ، اللہ کے رسول نے پھر یہ درود و سلام سکھایا، اور اس میں اشارہ دیکھیں، رسول اللہ کو لوگ کہتے تھے ابتر، اس کے بعد کوئی نہیں رہے گا۔ تو اب اللہ کا رسول جو سکھا رہا ہے، خاص طور پہ جو دینی حکم سکھا رہا ہے، وہ تو خدا کے حکم سے سکھا رہا ہے، اپنے پاس سے تھوڑی کہتا۔ قرآن نے کہا ہوا اگر اپنے پاس سے کچھ کہتا ہم گردن کاٹ دیتے، اگر اپنے پاس سے جھوٹ بولتا ہمارا نبی آئے تھے، ہم اس کی گردن کاٹ دیتے۔ تو جب اللہ کا رسول ایک دینی حکم سکھا رہا ہے، یعنی خدا کے حکم سے، تو یہ بھی جو محمد و آل محمد ہے، یہ وہ جو تانا تھا کفار دیتے تھے کہ یہ ابتر ہے، فرمایا کہ کہا گیا کہ اگر صرف مجھ پہ پڑھو تو یہ ابتر ہے، میری آل کو بھی شامل کرو، تمہاری صلوات بھی ابتر نہیں رہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اذیت تکلیف، تنگ کرنا، جس سے انسان کو تکلیف ہو، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت کی ہے، اور اس نے ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ثابت ہے، نہ شیعوں میں نہ سنیوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اس کو اذیت کی اس نے مجھے اذیت کی، خود ملا دیا، جس نے اس کو اذیت کی اس نے مجھے اذیت کی۔ اور ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا نبی اگر اپنے نبی ہونے کے اعتبار سے یہ بات کر رہا ہے کہ اس کو اذیت، تو پھر یہ آیت بہت ہی خطرناک دھمکی ہے ہر اس کے لیے کہ جس نے کسی بھی زمانے میں ان ہستیوں میں سے کسی کو اذیت کی ہو جس کی اذیت کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ اس کو اذیت کرنا مجھے اذیت کرنا۔ اور یہ ایک روایت نہیں ہے، یہ بہت ساری روایات ہیں۔ کبھی فرمایا جو ان سے دشمنی رکھے اے اللہ تو بھی ان سے دشمنی کر۔ یہ لاڈ نہیں ہے، رسول اللہ اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے دین پہنچانا ہے، دین میں اپنے خدا نخواستہ ایسے لاڈ کے جو دین سے کوئی ہٹ کے لاڈ ہو شامل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے میں نقل کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے طارق جمیل صاحب کا ایک جملہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ اہل بیت ہماری عقیدت نہیں ہے، عقیدہ ہے، عقیدہ ہے، یعنی ان سے محبت جزو ایمان ہے۔ جس کو ان سے محبت نہیں ہے، دشمنی تو پھر ایک کام ہی خطرناک ہوگی۔ جس کو ان سے محبت نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ اسی حدیث کا وہ ورژن ہے، خاص طور پر علی سے محبت مومن کرتا ہے اور علی سے بغض منافق رکھتا ہے، یہ سب آپس میں جڑا ہوا، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ رسول اللہ کو اللہ نے بتایا ہوا تھا کہ ان ہستیوں کے ساتھ کیا ہونے والا آئندہ اور لوگ کیا کریں گے، لہذا اللہ کے نبی نے اتمام حجت کر دی، کہا کہ ان سے محبت جزو ایمان ہے۔ اب جنہوں نے ان کو ذبح کیا، جنہوں نے ممبروں پہ چڑھ کے ان کو گالیاں نکالی ہیں، ان پہ لعنتیں کی ہیں، نعوذ باللہ، کرتے رہو تعویلیں، کرتے رہو تعویلیں، کسی کو ایکسیپشن نہیں ہے، کسی کو ایکسیپشن نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا قرآن مجید کے مخاطب رسول اللہ، اور سب سے پہلے قرآن کی اجر کے بھی مخاطب صحابہ کرام ہے، قرآن کی دھمکیوں کا بھی خطاب صحابہ کرام سے۔ کوئی صحابی ایسا نہیں ہے رسول اللہ کا جس کو ایکسیپشن ہو اللہ کے قانون سے، خود رسول اللہ کو نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اے رسول ان سے کہہ دیجئے اگر میں بھی خدا کی نافرمانی کروں میں ڈرتا ہوں قیامت کے دن کے عذاب سے۔ جھوٹ ہے قرآن میں، کس لیے بولا؟ اللہ کے رسول نے نعوذ باللہ نافرمانی نہیں کرنی، لیکن قانون بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ایکسیپشن نہیں، کوئی استثناء نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ تو اس بات پر آپ توجہ فرمائیے کہ کوئی ایکسیپشن کسی کو اس معاملے میں نہیں ہے۔ جو بھی اذیت کرے، تکلیف دے، وہ اپنی اس تکلیف دینے کا نتیجہ، لہذا یہ آیت کیا کہہ رہی ہے
جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں اللہ نے لعنت کی ہے اور اس نے ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ناکردہ گناہ پر اذیت دیتے، کیا ہی نہیں ہوتا، بہتان لگا دیتے۔ یاد رکھیے گا، ایک ہے غیبت، ایک ہے بہتان۔ غیبت وہ عیب بیان کرنا کسی کا جو اس میں ہو۔ مثلا ایک شخص جو ہے اس میں عیب ہے، وہ مثال کے طور پہ جھوٹ بولتا ہے، مثلا اس کی بیک پر بتانا لوگوں کو جھوٹ بولتا ہے، اور شیطان ایک اور جملہ بھی سکھاتا ہے، وہ منہ پر بھی آئے تو میں کر لوں گا۔ سبحان اللہ، یہ جواز کا سسٹم پیدا کیا ہے، میں منہ پہ بھی کر لوں گا، میں کوئی پشت بیک پہ نہیں کر رہا صرف۔ جو عیب اس میں ہو وہ بیان کیا جائے تو غیبت ہے، جو عیب اس میں ہو ہی نہ، وہ غیبت سے بھی اونچے لیول کا، اسے کہتے ہیں بہتان، بہتان تراشی کرنا۔ جو لوگ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو ناکردہ پر اذیت دیتے ہیں، جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہوتا، انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی چادریں تھوڑی نیچی کر لیا کریں۔ اب یہاں پہ لفظ ہے جلابیب، وہاں عورتیں چادریں کیا کرتی تھی، لیکن جو پہلے رائج تھا مشرکین میں، اپنے سر پر لیا کرتی تھی یا کپڑا استعمال کرتی تھی، جیسے عرب مرد بھی لیتے ہیں، موسم ان کا ایسا تھا، لیکن بعض اوقات سامنے کا حصہ سینہ وغیرہ یہ کھلا ہوتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے رسول، جو مومن عورتیں ہیں ان سے کہیے کہ ان چادروں کو ان حصوں پر بھی بدن کے ڈال لیا کریں اور ان کو کھلا نہ چھوڑیں۔ آج پھر ریورس ہو گیا، تبرج الجاہلیت الاولی، اس پرانی جاہلیت کے ڈریسنگز اور میک اپس وہ دوبارہ رائج ہو گئے۔ کہہ دیجئے کہ اپنی چادریں نیچی کر لیا کریں، یہ بات ان کی شناخت کے قریب تر ہے تاکہ پھر کوئی انہیں اذیت نہیں دے۔ جو الٹے سیدھے ڈریس پہن کے آتی تھی، جو راستے میں جو لوفر کھڑے ہوتے تھے وہ پھر ان کو چھیڑتے تھے، ہوٹنگ کرتے تھے، جیسے آج کل بھی کھڑے ہوتے ہیں کالجز کے باہر لڑکیوں کی، اور کھڑے ہوتے ہیں باہر، اور پھر جس نے جتنا میک اپ کیا اتنا پھر وہ نشانہ بھی بنتی ہے، ٹھیک ہے، جو آج کل۔ تو اس زمانے میں یہ کلچر، جاہلیت کا کلچر جو ہے، جو آج ہمیں اسلامی جمہوریہ میں نظر آتا ہے، وہ ادھر بھی تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنی ڈریسنگ ایسی رکھیں کہ جو لوفر کھڑے ہوتے ہیں ان کو جرأت ہو، ان کے لباس سے پہچان جائیں کہ یہ ایسی عورت نہیں ہے۔ ابھی تو لباسوں کے اوپر خرچے کیے جاتے ہیں کہ کم کپڑے کیسے پہنائے جائیں، آہستہ آہستہ کم سے کم تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ خلاف قرآن ہے، تاکہ پھر انہیں کوئی اذیت نہ دے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے، یعنی جنہوں نے یہ کیا ہے توبہ کر لے تو خدا غفور اور رحیم ہے۔ اب اس سے اگلی آیت میں افواہیں پھیلانے والے، یہ جو افواہیں پھیلاتے ہیں، پہلے سن لیجئے، اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو مدینہ میں افواہیں پھیلاتے ہیں، آج افواہوں کا سب سے بہترین جو ٹول ہے فیس بک، واٹس ایپ، 2 کم از کم یا 3 علماء کا تو مجھے یاد ہے زندوں کو مار دیا واٹس ایپ پر، مومنین نے زندوں کو مار دیا۔ بعد میں ایک کے بچے کی آڈیو آ رہی ہے، ابھی ابو زندہ ہے، ابھی آپ کو کیا ہو گیا، حد ہے۔ یعنی آپ مرض کا اندازہ لگائیں، ایک تو وہ مریض ہے جس نے شرارت کی اور بنا کے بھیج دیا، ٹھیک ہے، مثلا رات کو 1 بجے سن کے سویا کہ بڑے بیمار ہیں، فجر کے ٹائم اٹھا کہتا ہو سب تو مار ہی گئے ہوں گے، بنا کے خبر ڈال۔ یا جو شرارتی جو افواہیں پھیلاتے ہیں غلط، کسی ایک شرارتی نے افواہ پھیلائی، باقی فاتحہ پڑھ کے فارورڈ کر رہے ہیں، 10 بندوں کو فارورڈ، 20 بندوں کو سارے گروپس میں ڈال رہے ہیں، تباہی مچا رہے ہیں، یہ افواہ ہوتی ہے۔ یہ افواہیں مدینے میں پھیلاتے تھے، تنگ کرتے تھے مسلمانوں کو، حملہ ہونے والا ہے، فلان ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، ادھر چل جاتی ہے۔ آیت اللہ سیستانی نے کہا پتہ نہیں 100 بار اس کا ورد کرو، یہ کرو، سب جھوٹ لغویات،
ادھر دفتر بزرگ، ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں. کوئی افواہ پھیلاتا ہے فلانے کی خواب میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ آئی ہیں، انہوں نے کہا یہ کام کرو، اس میسج کو 10 کو بھیجو، یہ بی بی نے کہا ہے. تمہارا خدا بھلا کرے، نہیں تو تمہیں بری خبر سننے کو ملے گی. یہ اس سے منع کر رہا ہے قرآن مجید. ان لغویات اور یہ جو ان لغویات میں ٹائم ضائع کرنا ہے، قرآن پڑھ لے بیٹھ کے. ان لغویات سے کوئی ثواب نہیں ملتا، قرآن کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، قرآن کو سمجھنے سے اصلاح ہوتی ہے، اپنے آپ کو ٹھیک ہوتا ہے. اب اس مزاج کو بتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو مدینے میں افواہیں پھیلاتے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے. اب آپ توجہ کیجئے، آپ کو عجیب اللہ نے یہاں پہ فرمایا، اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کے خلاف اٹھائیں گے. یعنی ابھی تو آپ کچھ نہیں کر رہے، ہم پھر کہہ دیں گے کہ اٹھو، پھر وہ اس شہر میں آپ کی ہمسائیگی میں تھوڑے ہی دن رہ پائیں گے. یعنی یہ افواہیں پھیلانا اتنا خطرناک ہے کہ میں ان سے کہوں، آپ سے کہوں ان کو نکالو مدینے سے، آؤٹ، نکل جاؤ یہاں سے. اتنا خطرناک جرم ہے یہ، گھر سے اور شہر سے نکال دیا جائے، خبردار تو نے یہاں سے کام کیا. ملعونین، اب دیکھ کتنا ثواب ہے افواہ پھیلانے کا. ملعونین، یہ ملعون ہے، اور یہ اس اور کسی کی ہونا اللہ کی لعنت تو ہے. یہ ملعون ہیں، لعنت کے سزاوار ہیں، جہاں پائے جائیں ان کو پکڑ لو اور قتل کر دو. یہ افواہیں پھیلا، حملہ ہو گیا بلا وجہ، مسلمان معاشرے میں افواہیں پھیلا رہے ہیں، لوگ ڈر رہے ہیں، اضطراب کی حالت میں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلان ہو گیا. اس طرح کی افواہیں پھیلانا، کتنے میسیجز آتے ہیں. ابھی ایک چل پڑا، جناب فلانے ادارے نے تھریٹ جاری کیا ہے فلان جگہ پہ نہ جاؤ. وہ لاہور میں ایک دو مشہور بیکریز کے نام ہیں، ان کا لکھا ہوا تھا وہاں پہ بالکل نہ جاؤ. وہ حتماً اس بیکری کے مقابلے میں جو بیکری ہوگی اس نے بنایا ہوگا تاکہ ان پہ گاہک نہ جائیں. آج ہماری طرف گاہک نہ کوئی ریفرنس ہے. بھئی اگر مثلاً ISPR نے آرمی کی طرف سے ہو رہا تو ان کا اپنے چینلز ہیں، وہ تھریٹ جاری کریں. یہ لگے ہوئے اس کو فارورڈ کرنے کے لیے، لغویات کو، لوگوں کو بھی ڈرا رہے ہیں، خوفزدہ کر رہے ہیں. آپ توجہ فرما رہے ہیں. افواہ اپنے اپنے لیول کے مطابق ایک انتہائی بیہودہ چیز ہے، اور یہ اس لیول تک افواہ جا سکتی ہے کہ جس کی سزا قتل بن. بعض دفعہ افواہ پر آپ سن رہے ہیں ہندوستان میں کیا ہوا ہے، واٹس ایپ نے وہ میسج جو فارورڈ کرنے ہوتے ہیں اس کو محدود کر دیا انڈیا میں. کیوں؟ بندے قتل ہو گئے. افواہ پھیلی کہ فلانے بندے نے پتہ نہیں کسی بچے کو اغوا کر دیا، جھوٹ تھا، اور وہ جس کے بارے میں افواہ پھیلی تھی وہ موب نے اس پر حملہ کیا، اسے قتل کر دیا مار مار کے. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو افواہیں پھیلاتے ہیں ملعون ہیں یہ، اور ان ملعونوں کو جہاں پکڑو قتل کر دو. یہ تھریٹ تھی خدا کی طرف سے کہ اس حرکت سے باز، لَئِن لَمْ يَنْتَهِ، اگر یہ اس سے باز نہ آئے. کون؟ نام کس کیٹیگری میں ہے؟ منافق، جن کے دلوں میں مرض ہے، اور افواہیں پھیلانے والے، یہ آپس میں برادر ہیں، نفاق کرتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. آپ نے دیکھا ہوگا یہ الیکشنوں میں کتنی بہتان بازی ہوئی ہے، جھوٹ بولے گئے. چاہے سیاسی پارٹیوں کے آپس میں جھوٹ ہو، چلے وہ تو ان کا تو معاملہ ہی دنیا کا چھوڑ دو. دینی جماعتوں والے ایک دوسرے پہ جھوٹ بولتے ہیں، ایک دوسرے پہ جھوٹ بول رہے ہیں. اچھے لوگ ہیں، دینی جماعتوں میں اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ دین کو بدنام کرنے کے لیے ان کے اندر بھی تو گندے لوگ گھسیں گے، تاکہ گند یہ کریں اور کھاتے میں پڑیں اچھے لوگوں کی. ایک دوسرے پہ بہتان تراشیاں کرنا، جھوٹ بول کے، جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ بولنا، دوسرے کے مثلا رہنماؤں کو گندا کہنا، پھر ری ایکشن میں ادھر کے جھوٹے بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور ایک طوفان بدتمیزی تمام شریعت کی اور اخلاقیات کی حدود کو پامال کر کے، اور کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ یہ چلتا ہے. سبحان اللہ، سوشل میڈیا دین اسلام کے دائرے سے خارج ہے، تو پھر آپ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو، وہاں جا کے سوشل میڈیا چلاؤ. اگر سوشل میڈیا بھی اس کے اوپر بھی جو کام ہے، اس کے قوانین بھی اگر دین اسلام کے دائرے میں ہیں، تو پھر آپ اگر دائرے میں ہیں تو ان کو فالو کرو. اور اگر یہ سوشل میڈیا کے قوانین دائرہ اسلام سے باہر ہیں تو پھر باہر نکلو. تم بھی جب حرکت کرتے ہو خدا کے دین سے باہر کی، تو وہاں پہ دین سے دائرے سے باہر جا کے ہی کرتے ہو. ساری باتیں سمجھنے کی ہیں.
ان سے ثواب نہیں ملتا. ہم نے اپنا ہدف حاصل کرنا ہے، چاہے بہتان سے ہو چاہے جھوٹ سے ہو. دین اسلام میں یہ ممنوع ہے. جو مکتب اہل بیت میں بتایا گیا ہدف تمہارا اچھا بھی ہے، ناجائز ذریعہ تم استعمال نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ تم دین خدا کو پامال کر کے دین خدا کی خدمت نہیں کر سکتے. جو خود کچل رہا ہے اللہ کی حدود کو، وہ دین کی پہلے تو کچل رہا ہے، خدمت تو بعد میں کرے گا. تم ٹھیکیدار نہیں ہو. تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تمہیں صحیح ہدف پہ جانا ہے، راستہ بھی صحیح اختیار کرنا ہے تمہیں. یعنی کہ جو تمہارا ہدف اگر اچھا تم نے اپنے ذہن میں بنا لیا، یہ ہدف اچھا ہے، اب اس کے لیے تم لوگوں کو گالیاں دو، لوگوں پہ جھوٹ بہتان لگاؤ، لوگ افواہیں پھیلاؤ معاشرے میں. ہمارا ہدف بڑا نیک ہے. سبحان اللہ. صلوات پڑھیے محمد والے. یہ ملعون ہے، جہاں پائے جائیں پکڑے جائیں، اور بری طرح سے. اور قتل بھی نارمل نہیں کہا، قتلوا تقتیلا، تاکید سے کہا ایسے قتل کرو کہ عبرت بن جائے. ایسے قتل کرو کہ جس افواہوں والے بندے جو ان کا جو اندر جراثیم میں مر جائیں ان کے اندر، کہ ہمارا اشر بھی یہ ہوگا. اور یہ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کیا ہے، جو پہلے گزر چکے ہیں تم میں سے ان کے لیے بھی اللہ کا یہی قانون تھا. کیونکہ یہ پہلے بھی یہ افواہیں پھیلانے والے اسی طرح کے فتنے کرتے تھے. یہ منافق اسی قسم کی نبیوں کے معاشروں میں خرابیاں پیدا کرتے تھے، بے سکونی پیدا کرتے تھے، اضطراب پیدا کیا کرتے تھے. اور اللہ کے دستور میں سنت اللہ، اللہ کے دستور میں آپ کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. آپ اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اے رسول کہہ دیجئے اس کا علم صرف اللہ کے پاس. رسول اللہ کو بھی نہیں معلوم قیامت کب آنی، کسی کو نہیں معلوم. قرآن نے خاص طور پر کئی جگہوں پہ کہا ہے کہ صرف اللہ جانتا ہے قیامت کب آئے گی. اور آپ کو کیا خبر، شاید قیامت قریب ہی ہو. آپ کو کیا، آپ تیاری کرو. یہ مت بولو کب آئے گی کب، اس کا کیا ہے، آپ سمجھو کل آ جائے گا. آپ تیاری کرو. موت بھی تو قیامت ہے. حدیث میں ہے جس کو موت آ گئی اس کی قیامت ہو گئی، کیونکہ اب اس کا دفتر تو بند ہو گیا، اعمال نامہ تو بند ہو گیا، قیامت آ گئی. لازم تیاری کرو. بلا شبہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے، اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. نہ تو کوئی اپنا حامی پائیں گے اس جہنم میں، اور نہ ہی اپنا مددگار پائیں گے. اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹائے پلٹائے جائیں گے. اب یہ سخت لفظ ہے. آپ نے دیکھا وہ کباب کو گھما رہے ہوتے ہیں آگ کے اوپر، یہ تقریباً اس قسم کا. تقلب، گھمایا جائے گا. جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹائے پلٹائے جائیں گے، اور اس حالت میں وہ کہیں گے نہیں، چیخیں گے. ظاہر ہے جس کو بھونا جا رہا ہے وہ آرام سے تھوڑی بولتا ہے. وہ تو تھوڑی سی آگ ٹچ بھی ہو جائے، گرم چیز تو بندے کی چیخ نکلتی ہے. تو وہ کہیں گے. یہ ویسے الیکشنوں سے ایک دن پہلے والی آیت تھی، لیکن آج آ رہی ہے، اور یہ سستی میری ہے کہ جو میں پیچھے رہ گیا. اب سنیں. اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹائے پلٹائے جائیں گے. وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. اور وہ کہیں گے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے بڑوں کی، سرداروں کی، لیڈروں کی اور بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. لیڈر سوچ سمجھ کے چننا ہوتا ہے. جس کو اپنے سر پہ مسلط کرنے جا رہا ہوں اس کو میں دیکھوں گا کون ہے. اس نے کہا میں تیرے بچے کی نوکری لگوا دوں گا، میں تیرے تھانے کے کام کروا دیا کروں گا، میں تیرے کاروبار میں تیرے مثلا ٹیکس کام کروا دیا کروں گا، میں یہ 2 نمبری کر دوں گا. وہ پتہ نہیں کہاں سے لگا کے اس پر دیے جا رہے ہیں. بندے نے آیا جو بندہ سلیکٹ کرنے جا رہے اس سے تمہارے دین کو کوئی تقویت ملنے والی ہے یا تمہاری دنیا کو تقویت ملنے والی ہے؟ اگر تو دنیا ہے تو ٹھیک. لہذا ہمارے پاکستان کے بڑے مشہور لیڈر ہیں، وہ بڑے فخر سے آ کر ٹی وی شو میں بتاتے ہیں، اپنی جوان بچی کے بارے میں اعلان کرتے ہیں بڑے فخر سے کہ میری بچی ماشاءاللہ بڑا پیارا ڈانس کرتی ہے. بتا رہے، ساری قوم کو بتا رہا میری بچی ناچتی ہے اور بڑا پیارا ناچتی ہے. تو یہ لوگ ان قریب آپ کے سکول میں، خاص طور پہ جو اچھے اونچے لیول کے سکول ہیں، اچھے تن سے کہہ رہا ہوں، اس میں ایسا رائج کیا جائے گا. رائج کیا جائے کیا کہ بچیوں کے لیے ڈانس کلاسز کمپلسری ہیں.
اور بچوں اور بچیوں کو سمجھایا جائے گا کہ یہ جو ہومو سیکچولیٹی ہے یہ انسان کا بنیادی حق ہے. اور پھر آپ کے بچے آئیں گے، کیونکہ قرآن دین تو انہوں نے پڑھا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، پھر وہ کہیں گے یہ دین اسلام بڑا گندا دین ہے، انسان کے بنیادی حقوق پر یہ ڈاکہ ڈالتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس پر پڑھائیں، جتنا ہو سکتا ہے پڑھائیں، لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو دین نہیں سکھا رہے، قرآن سے آپ نے دور رکھا ہوا ہے، وہ جو قیامت میں آیت ہے نا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جس دن زندہ قبر میں ڈال دے جانے والی لڑکی سے، بچی سے پوچھا جائے گا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، اس کا جو ایک باطنی معنی ہے وہ یہ ہے کہ جن کو گندے ماحولوں میں ڈال کر ان کے والدین نے تباہ کیا ہوگا، خدا سے دور کیا ہوگا، وہ گریبان پکڑیں گے اپنے ماں باپ کا کہ یا اللہ تو نے ان کے گھر پیدا کیا تھا، انہوں نے ہمیں دنیا میں دھکیل دیا، مست کر دیا، انہوں نے ہمیں تیرا دین نہیں بتایا، یہ چاہتے تو بتا دیتے. اور یہ جو آیات ہے نا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. یہ کیوں بھاگے گا؟ اس لیے کہ بیٹے ڈھونڈ رہے ہو کہ پکڑ لاؤ ابا کو، اس کی وجہ سے میں مجرم بنا، خود بھی خراب تھا مجھے بھی خراب کیا، خود بھی گندی محفلوں والا تھا، خود بھی پینے پلانے والا تھا مجھے بھی لگا دیا، مجھے بھی نہیں روکا، میری تربیت نہیں کی، میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا تھا اس لیے مجھے دین نہیں سکھایا. اب پتہ چلے گا کہ کدھر کس کو اہمیت زیادہ دینی تھی. اگر قرآن حق ہے تو پھر سوچئے کیوں بھاگ رہے ہوں گے باپ اور بیٹے. اللہ کہتا ہے مومنوں کو تو ہم ملاقات کرائیں گے اپنی اولادوں سے، اور ان نعمتوں میں یہ ایک ایکسٹرا نعمت ہوگی کہ ان کو لطف آئے گا کہ بیٹے سے باپ جدا ہوا تھا مل رہا ہے، دادا سے جدا ہوا تھا مل رہا ہے، ماں اپنے بیٹوں سے بیٹیوں سے مل رہی ہے، خوش ہوں گے جنت میں. لیکن یہ جو اللہ کے مجرم تھے، خدا سے دور کیا تھا اپنی اولادوں کو، صحیح تربیت نہیں کی تھی، بڑے زبردست دنیا دار بنایا تھا، بھاگ رہے ہوں گے میرا بیٹا نہ مجھے دیکھ لے. وہ کہہ رہا ہوگا میرا باپ نہ مجھے دیکھ لے. کیوں؟ باپ کہے گا میں مر گیا تھا، تو نے میری دولت سے اتنی خرابیاں کی، تو نے اتنی خرابی کی میری دولت سے، تو نے میرے لیے کوئی نیک کام نہیں کیا. اور باپ بھاگ رہا ہوگا، بیٹا کہے گا تو نے میری گندی تربیت کیوں کی، تو نے مجھے دین کیوں نہیں سکھایا. یہ سارا کا سارا قرآن مجید کی آیات ہمارے لیے. اب ایک بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخی، اس سے مجھے 50 نیکیاں مل گئی، پتہ ہی نہیں کیا اللہ کہہ رہا ہے، کوئی اس کو اثر نہیں ہو رہا، جان رہی. کیوں بھاگے گا بھائی سے، کیوں بھاگے گا بیٹے سے؟ آج جو سارا کچھ بیٹے کے پیچھے بھاگ کے کر رہا ہے، اس دن کیوں بھاگے گا بیٹے سے؟ جس کے دل میں قرآن پر ایمان ہوگا وہ چیک کرے گا کیا اسباب ہے اس دن کیوں باپ بیٹے سے بھاگے گا. ان اسباب کو اگر اپنے اندر پائے گا تو دور کرنے کی کوشش کرے گا. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد، بحق قرآن کریم، جو تیری قرآن کی آیات کا، محمد و آل محمد کے فرامین کا پیغام ہے، اسے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور معاشرے میں اس کی ترویج کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج کیونکہ ایک پروگرام ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی جشن ولادت کے سلسلے میں، تو وہاں پر ہم کو جانا ہے، تو معذرت چاہتے ہیں کہ کچھ وقت پہلے ہم اس پروگرام کو تمام کریں. کل انشاءاللہ پھر خدا نے مہلت دی تو 7:30 پر، یعنی 7:30 سے کچھ پہلے، چند منٹ پہلے، مغربین 8:30 مغربین کی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ اس درس کو جہاں سے ہم نے ختم کیا وہاں سے دوبارہ اس کو جاری رکھیں گے. صلوات پڑھیے محمد والے.